بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو خود سختی میں ڈال دیا۔ اگر وہ اللہ کا حکم مانتے یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ بنی اسرائیل ایک حد درم قوم ہے۔ جب اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل کی قوم نے گائے کی صفات کے متعلق کئی سوالات کیے۔ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، بوڑھی ہو یا جوان ہو۔ جب بنی اسرائیل کی قوم نے جب گائے ذبح کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائے کے گوشت کو مقتول سے ملایا گیا، وہ زندہ ہو گیا۔ السلام علیکم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے بنی اسرائیل اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ضعیف تھا اور اس کے پاس بہت سی دولت اور جائیدادیں تھیں اور اس کے کئی بھتیجے تھے، اور وہ اس کی موت کی تمنا اور آس لگائے بیٹھے تھے تاکہ وہ مرے اور اس کے مال کے وارث بن جائیں۔ لہٰذا اس مقصد کے خاطر ایک نے کسی رات میں اس کو قتل کر ڈالا اور لاش چوراہے پر پھینک دی۔ پھر جب صبح ہوئی تو لوگ اس کے متعلق لڑنے جھگڑنے لگے اور یہی قاتل بھتیجا چیخنے چلانے لگا اور مظلوم بننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ تم اللہ کے نبی کے پاس جا کر شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا بھتیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور شکایت کی۔ تو پھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اپنے رب سے اس کے متعلق سوال کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو کہنے لگے، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ یعنی ہم آپ سے اس مقتول کے متعلق سوال کرتے ہیں اور آپ ہم کو گائے ذبح کرنے کا فرما رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں۔ میں پناہ مانگتا ہوں کہ وحی کے علاوہ تم سے بات کہوں، اور یہی مجھے میرے رب نے جواب دیا ہے جب میں نے تمہارے کہنے پر پھر اپنے اللہ سے سوال کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار فرماتا ہے وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچڑی، بلکہ جوان ہو، جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا ہی کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پروردگار سے یہ بھی التجا کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والے کے دل کو خوش کرتا ہو۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا، آپ کے پروردگار سے پھر سوال کیجئے کہ ہم کو بتا دیں کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ پھر پروردگار نے چاہا تو ہمیں صحیح بات معلوم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ کسی کام میں لگی نہ ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اور اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بڑی مشکل سے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ کوئی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر سختی کروائی اور اس طرح ان پر سختی کر دی گئی۔ بنی اسرائیل نے اس گائے کو ان صفات کے ساتھ صرف ایک شخص کے پاس پایا جو اپنے والدین کا انتہائی فرما بردار تھا۔ تو بنی اسرائیل نے اس سے طلب کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کی قیمت بڑھاتے گئے حتیٰ کہ اس گائے کی قیمت سونے کے برابر لگ گئی۔ پھر بھی اس نے انکار کر دیا حتیٰ کہ گائے کے وزن سے 10 گنا سونے پر قیمت مقرر ہو گئی۔ پھر اس شخص نے گائے کو بیچ دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر بنی اسرائیل نے اس گائے کو ذبح کیا حتیٰ کہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے، یعنی وہ اس معاملے میں پریشان تھے اور کامیاب ہونے کے قریب نہ تھے، لیکن اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے۔ پھر حکم ملا کہ مقتول کو گائے کے کسی گوشت کے حصے سے ملایا جائے، الغرض کسی کے بھی حصے سے ملایا تو اللہ نے مقتول کو زندہ کر دیا۔ وہ کھڑا ہوا، اس کی رگیں خون بہا رہی تھیں۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ جواب دیا کہ مجھے میرے فلاں بھتیجے نے قتل کیا۔ تو یہ کہہ کہ مر گیا اور جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، شاید تم عقل کرو۔